السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رب تو جانتا ہے نا کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، ہمیں کیا چاہیے، ہم کیوں رو رہے ہیں، ہم کیوں اداس ہیں، ہماری آنکھیں کیوں نم رہتی ہیں، ہمارے دل میں کیا درد ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ وہ انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا، تڑپتے ہوئے کیوں دیکھتا رہتا ہے، مانگنے پر بھی کیوں ہماری دعاؤں پر کن نہیں کہتا، کیوں بس یہی کہتے رہتے ہیں۔ اچھا سنو، ذرا یہ سوچو، اگر آزمائش نہ آتی تو آپ اپنے رب سے جڑ پاتے؟ آزمائش ہی تو واحد ذریعہ ہے رب تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا۔ اگر دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی تو آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے؟ دعا ہی تو وہ واحد ذریعہ ہے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا۔ وہ رب ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی ہم سے لے کر اور کبھی ہمیں دے کر، لیکن یاد رکھنا وہ رب آزماتا بھی اسے ہی ہے جسے اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے خوبصورت دروازے ہیں، اور اس دروازے پر صرف آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ دروازے آپ ہی کے لیے کھلیں گے، آپ کا کام صبر و تحمل سے دستک دیتے رہنا ہے۔ ایک دن وہ رب یہ دروازہ آپ کے لیے کھول دے گا، وہ کن بھی کہے گا اور معجزہ بھی ہو جائے گا، اور پھر سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ بس اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دینا، وہ اپنے در سے آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں روتے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا زیادہ نواز دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب تم اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اور اسی تسلسل سے اللہ سے مانگتے ہو اور اسی پر قائم رہتے ہو، تو یقین جانو یہ آپ کے صبر کی انتہا نہیں بلکہ ابتدا ہے۔ دیکھنا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری تمام دعائیں سن لی جائیں گی، اور تم تو بہتر مانگ رہے تھے، اللہ نے بہترین سے نواز دیا ہے۔ تب آپ کو لگے گا کہ یہی بہتر وقت تھا میری دعاؤں کی قبولیت کا۔ اللہ کی ذات تو اعلیٰ ہے، تم مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ بس صبر سے کام لو، اللہ ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، بے شک۔